قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ اشارہ فرمائے، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی وہ نابینا اٹھایا جائے گا۔ دنیا میں اندھا رہنے سے کیا مراد ہے؟ اس نے اپنے مقصد زندگی کو ہی نہ سمجھا۔ 60 سال کی، 70 سال کی، 50 سال کی زندگی عطا کی گئی تھی، یہ زندگی کیوں عطا کی گئی ہے؟ وہ منصوبہ بندی اس دنیا کی زندگی کے لیے تو کرتا رہا، سویر سے شام تک، شام سے سویر تک لگا رہا، جی میں اپنا مستقبل ٹھیک کر رہا ہوں۔ 18 19 20 سال تک اس نے پڑھا، دن رات محنت کی، پھر اس کے بعد ڈپلومے کیے، اس کے بعد اس نے ہنر سیکھا، پھر کاروبار میں آیا، دن رات ایک کر دیا، خوشیاں چھوڑیں، شادیاں چھوڑیں، دوست چھوڑے کہ بس میں اپنا مستقبل بنانا ہے۔ 30 سال کی زندگی میں اس کا مستقبل سیدھا ہوا، 45 سال کی زندگی میں بیماریوں نے حملے کر دیے، 50 سال کی زندگی میں انتقال کر گیا۔ 15 سال کا مستقبل تھا اس کا، جس کے لیے اس نے جو ہے وہ 35 سال 40 سال صرف کیے۔ یہ تھا اس کا ٹوٹل مستقبل۔ کسی کا 20 سال کا مستقبل ہوگا، کسی کا 30 سال کا ہوگا، لیکن وہ مستقبل کو بھول گیا جس کا ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ 50 سال کا نہیں، 50 سال کا نہیں، قرآن بتاتا ہے 50,000 سال کا ایک دن، پھر نہ ختم ہونے والی زندگی۔ میاں صرف اس زندگی کو مقصود تو وہ سمجھے جس کا آخرت کا عقیدہ نہیں ہے، جو یہ یقین رکھتا ہے اللہ رسول پر، اس کو جو ہے وہ کامل یقین ہے، اور قرآن مجید پر اور حدیث طیبہ کے بتائے ہوئے ضابطے اس کو مستحضر ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ آخرت ہے، ہم اعمال کی جواب دہی کے پابند ہوں گے۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے، تو وہ کیسے آخرت سے غافل رہ سکتا ہے؟ تو اگر وہ اس دنیا کی زندگی کو سمجھا نہ اور نابینا رہا تو کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، یہ بھٹکا ہوا شخص ہے جس کو مقصد زندگی سے ہی آگے ہی نہیں ہے۔ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا، ہم آئے کیوں؟ تو میاں ہم اس دنیا پر آئے ہیں تو ہمارے آنے کا کوئی مقصد تھا، مدعا تھا۔ اس مدعا کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دن رات کوشاں رہنا چاہیے، استغفار کریں، تقوی کے خوگر ہو جائیں، شکر کرنے کی عادت ڈالیں۔ جو شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس طرح دوسروں کی پریشانیاں دور کریں، اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے گا۔ بانٹنے کا مزاج پیدا کریں، آپ کے پاس جو بھی ہے بانٹ دیں، علم ہے تو بانٹیں، خوشیاں ہیں تو بانٹیں، آپ کے پاس دولت ہے تو لوگوں کے دکھ اس دولت سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ بانٹنا شروع کر دیں گے تو آپ کا رب آپ کو عطا کرنا شروع کر دے گا۔ جو آپ نے دیا ہے، جو بانٹا ہے، وہ بھی آپ کا نہیں تھا، وہ بھی تمہارے رب نے تمہیں دیا تھا، لیکن اس کے بدلے میں جو عطا کرے گا، اللہ اکبر۔ کسی نے کہا کتنا دینا چاہیے؟ تو کہا اگر تم گن گن کے دیتے ہو تو پھر ایسے ملے گا، اگر بے حساب دیتے ہو تو وہ بھی بے حساب عطا کرے گا۔ وہ کسی زمانے کے اندر کنووں سے زمینوں کو سیراب کیا کرتے تھے، کنویں سے پانی نکال کر کے سیرابی ہوتی تھی۔ بعد میں یہ ٹیوب ویل آ گئے تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کنویں جا کے دیکھو، ان کا پانی بہت نیچے چلا گیا اور بہت گدلا ہو گیا۔ ان کا پانی تو شفاف تھا اور وافر اور فراواں تھا، اب گدلا ہو گیا اور بہت نیچے چلا گیا۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ کنویں اپنا فیض باہر دیتے تھے، نیچے سے چشمے پھوٹتے تھے، سوتے پھوٹتے تھے، اور اللہ ان کو عطا کرتا تھا۔ جب انہوں نے باہر دینا چھوڑ دیا تو اللہ نے بھی ان کو عطا کرنا چھوڑ دیا۔ اس لیے تم اگر دیتے رہو گے تو سوتے پھوٹتے رہیں گے، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کی راہ میں بانٹنے کا مزاج پیدا کرو جو آپ کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور نے تو فرمایا کہ تم راستے سے گزرتے ہوئے کوئی چیز جو راستے میں رکاوٹ بن رہی ہو، اس کو راستے سے ہٹا دو تو یہ بھی صدقہ ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ کسی کو ہنس کے مل پڑو، مسکرا کے کسی سے بات کر لو تو فرمایا یہ بھی تمہارا صدقہ لکھا جائے گا۔ یہ نیکی بھی چھوٹی نہ سمجھنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو جو آپ کے پاس ہے وہ بانٹو تو انشاءاللہ آپ کو اللہ اور عطا کرے گا، اور زندگی کے اندر ایک طمانینت کا نور اور ایک اجالا پیدا ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو خوشگوار، مطمئن، پاکیزہ اور خوبصورت زندگی کا نور عطا فرمائے۔